جو مولوی ختم نبوت کے دفاع کا دعویٰ کرنے والے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایسا مولوی ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص جو کہ میرے حلقہ احباب میں ہے وہ قادیانیوں کی لندن کی پہلی عبادت گاہ کا افتتاح کرنے گیا ہے، اور ساری دنیا میں خبروں میں اور تصاویر میں یہ چیز واضح بھی ہو گئی ہے کہ 1924 میں جو لندن کی پہلی عبادت گاہ تھی قادیانیوں کی، اس کا افتتاح کرنے والا سر عبد القادر، جس کا بیٹا منظور قادر جو تھا وہ پاکستان کا فورن منسٹر بھی بنا تھا، اگرچہ زیادہ تر کیا شاید سارے ہی فورن منسٹر وغیرہ یہ قادیانی ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، تو کیا آپ ایسے دوست سے قطع تعلق کر دو گے یا اس کے ساتھ گہری دوستی کرو گے؟ جی ہاں، میں یہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کی پھر سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کمبخت جو تھا اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا، بلکہ ساری دنیا کو معلوم تھا، کیونکہ وہ تو خبروں میں بھی آ گئی، انگلینڈ کے اخباروں میں بھی، ہندوستان کے کہ قادیانیوں کی الفضل عبادت گاہ جو 1924 میں لندن میں تھی، بنائی گئی تھی، اس کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اس کا افتتاح جو ہے سر عبد القادر نے کیا، اور یہ ڈاکٹر اقبال کا گہرا دوست تھا، پکا دوست تھا، اور ہم نوالا ہم پیالہ۔ تو یہاں جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تراشا ہے، اس کی میں مختصر سا، اگرچہ لمبا لکھا ہوا ہے لیکن میں مختصر سا یہاں بیان کر رہا ہوں کہ اس تراشے میں کیا ہے۔ جی، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کھلے قادیانی جو ڈاکٹر اقبال قادیانی کا گہرا دوست تھا، سر عبد القادر کی ہے۔ تو یہ اس نے اپنا ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی آخری ملاقات ڈاکٹر اقبال کے ساتھ، اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میں 1938 کے شروع میں واپس اپنی ملازمت پر چلا گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اپریل کی وہ تاریخ آ گئی جس دن دست اجل نے مرحوم کے سب دوستوں اور عزیزوں کو ان سے چھین لیا۔ خدا ان کو فردوس بری میں جگہ دے اور ملت اسلام کو ان کے بیش بہا کلام سے مستفید ہونے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ تو دیکھیے، اگر کسی کو یہ شک ہے کہ وہ قادیانی نہیں تھا تو وہ میرے سامنے آئے۔ تو کوئی قادیانی غیر قادیانی کے لیے جنت الفردوس کی دعا نہیں کرتا۔ او مولویو، اوے کتے، اوے غلیظ، اوے حرام النسل مولوی، کیا نام ہے، مفتی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، زاہد نعمانی، اوے حرام الذات، آ میرے ساتھ بات کر اقبال کا۔ تو یہ جناب وہ یہ بتا رہا ہے۔ یہ کون تھا؟ یاد رکھیں کہ یہ قادیانیوں کا خاص کتا تھا، قادیانی مذہب کا پیروکار تھا، قادیانی تبلیغ کرتا تھا، اور اس کی بے شمار خدمات ہیں قادیانیت کے لیے، اور ڈاکٹر اقبال کا نزدیک ترین دوست تھا، اور اس کی جو بھی قادیانی خدمات ہوتی تھیں وہ
چھپی نہیں ہوتی تھیں بلکہ چھپی ہوتی تھیں، بلکہ ہر جگہ اس کی تشریح ہوتی تھی۔ اس کے باوجود یہ اس حرام النسل اقبال کو عاشق رسول کا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ کیا تھا؟ قادیانی، اوپن قادیانیوں کے ساتھ میل جول، دوستی، ہر چیز۔ چلو میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ اگر اقبال کی جگہ ہوں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھو گے، اس کو اپنے گھر انوائٹ کرو گے؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ فوڈ کے اوپر، اور لمبی چیز ہے کہ وہ دعوت اور آل دیٹ۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں، لیکن یہ جواب نہیں دیتے، یہ بالکل گونگے ہو جاتے ہیں میرے جوابوں، اور پھر اپنی پوسٹوں میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں سارے اعتراضات کے جواب دے دیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے جوابات ہی نہیں دیے۔ آئے مفتی تو نہیں کہنا چاہیے اس مادر چوت کو، یہ زاہد نعمانی آئے میرے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھے اور کہے کہ میں نے سارے جواب دے دیے، تمہیں مانوں۔ آؤ، تو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ تو ڈاکٹر اقبال کی جگہ ہوتا تو ایک ایسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھتا جس نے قادیانیوں کی عبادت گاہ کی افتتاح کیا ہے، جو قادیانی عبادت گاہ میں جا کے جمعے کے خطبے دیا کرتا تھا انگلینڈ کے اندر۔ بتاؤ، آگے آؤ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تراشا ہے غالباً 1936 اکتوبر 1936 کا، تو وہ جو ہے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے مرزائیوں نے کوئی جلسہ کیا، اور اس جلسے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امسال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ حسب معمول سابق ٹاؤن ہال لاہور میں منعقد ہوا۔ سر عبد القادر صاحب سابق ممبر انڈیا کونسل نے کرسی صدارت کو رونق بخشی۔ یوم جلسہ سے چند روز قبل مقامی جماعت احمدیہ نے پبلک کی آگاہی کے لیے اس کے پوسٹر وغیرہ لگائے، اور یہ وہ تو بہرحال یہ لمبی ایک اس کی ڈیٹیل ہے، آگے بھی ہے، لیکن بہرحال میں نے کاٹ کے تو لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی موصوف نے فرمایا کہ ہمیں جماعت احمدیہ کا ممنوع ہونا چاہیے، یعنی موصوف سے مراد جناب سر عبد القادر ہے، جو ڈاکٹر اقبال کا خاص دوست تھا۔ ظاہر ہے دونوں مرضی تھے، اس لیے دوستی کی نسبت بھی ہے۔ تو دیکھیے میرے پاس اور بھی بہت سارے پروف ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ ہیں؟ اگر جھوٹ ہیں تو اس کو پھر جھوٹا ثابت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آؤ میدان میں آؤ۔ صرف اپنی پلیت زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ان محاذ کو نہیں مانتے، اور حرام النسل کتی کے بچے دلے، تو جانتا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایسے ریجیکٹ نہیں چیز کو کرتے، وہ سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے پھر اس کے مقابلے میں جو سچ ہوتا ہے وہ آگے لے کے آتے ہیں۔ اور تیری معذرت، تو آگے لے کے آ، جو سچ ہے نا چلا لے کے آ، کاٹ اس کو، اوکے ہے جی ہم قادیانیوں کے ماخذ کو نہیں مانتے۔ اور حرام النسل، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے جتنے بھی خطوط لکھے ہوئے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، ان کو مطلب صوفیہ کی بدتریفی کی ہوئے، سارے خطوط جو ہیں وہ سارے جعلی ہیں۔ اگر تیری ماں نے جو ہے بدفعلی نہیں کروائی، اور تو بتا سب کے سب غلط ہیں سارے خطوط ڈاکٹر اقبال کے، جو آج بھی اقبال اکیڈمی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ تو نفتہ حرام کی پیداوار ہے، حرام زادے۔ تو خود تو اقبال جیسے قادیانی کو مسلمان عاشق رسول کہہ کر مرتد ہو چکا ہے، حرام زادے، لیکن تو دوسروں کو بھی کر رہا ہے، کیونکہ تو جماندرو مرزئی ہے تیری میں پہنوں، تو اینا غلیظ آدمی ہے مادر چوت، اور تو بونڈی ہے ماں یہ ویا حرام زادے کتی دے پتر، شرم نہیں تنا دی۔ بہرحال جی بات
بہت آسان سی ہے سمجھنے کے لیے. میں نے اگر ڈاکٹر اقبال کو کافر کہا ہے تو اس کے بہت سارے ثبوت بھی دیے ہیں. اگر اس کو قادیانی جو بھی اس کے اوپر میں نے تو وہ صرف خالی جو ہے وہ بات نہیں، خیالی بات نہیں، فیکٹ کے وہ آگے رکھا ہے. میں نے کہا جناب مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی کہ قادیان ہی اصل اسلام ہے، لیکن کیونکہ میں نے جو تحقیق کی ہے میرے اندازے کے مطابق کسی آدمی نے انکار نہیں کیا کہ اس نے یہ بات نہیں کی تھی. کیونکہ ڈاکٹر اقبال کی اپنی زندگی میں اس کے اوپر یہی الزام لگا کہ اس نے قادیان کو اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ کہا ہے، اور اس کا میں نے حوالہ بھی دیا. تو یہ کہنا میرے خیال میں کفر ہی ہے. تو یا تو کوئی مولوی آ کے کہہ دے کہ ہاں ہاں اس نے صحیح کہا تھا کہ اصل اسلام تو قادیان میں ہے، تو پھر تو میں مانوں کہ وہ اس کا جو دفاع کر رہے ہیں. خیر قصہ کو ہوتا یہ کہ دیکھیے میں نے اس کے جو لیٹرز دیکھے اس میں بے شمار کفریات ہیں، بے شمار کفریات ہیں اس کے اپنے لکھے ہوئے. آج تک یہ اب نیا جو ہے قادیانیوں کا جو نیٹ ورک کے مولوی ہیں وہ اب یہ نیا شوشہ لگا رہے ہیں کہ جناب یہ تو قادیانیوں نے اس کے خط جو ہیں اس کو خراب کر کے اس اپنی طرف سے ڈال دیے ہوئے ہیں. اچھا وہ سینکڑوں خطوط ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں یہ آپ کا قیاس ہے یا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت ہے تو دیں. تو پھر اقبال اکیڈمی یعنی جو اتھینٹک جو ہے وہ پاکستان میں وہ اقبال اکیڈمی ہے، اس کے خطوط وہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں جناب؟ اور ایک یہ خط آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو آدمی جنت کا انکار کر رہا ہے، جنت کا انکار کرنا قطعی کفر ہے، فرشتوں کا، ملائکہ کا، جو بھی اس کی وہ کفریات ہیں، کیا وہابی ہو، کیا دیوبندی ہو، کیا بریلوی سنی ہو، کیا شیعہ ہو، سب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نیچری عقیدہ سر سید احمد خان کا وہ قطعی کفر پر بنیاد کرتا ہے، اور وہ کو کافر بھی کیسا ہے، زندیق کافر ہے جو قرآن کے میننگ کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کسی زندیق کافر کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہنے والا شخص وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اب یہ ڈاکٹر اقبال کا 21 اکتوبر 1936 کا جو لیٹر ہے اس نے لکھا ہوا ہے، اور اس کو اب یہ وہ جو حرام النسل کیا نام ہے زاد نعمانی ایک بار آ کے کہے کہ یہ جعلی لیٹر ہے یا قادیانیوں نے چھاپ دیا، یہ واحد ایسا حرام النسل حرامی کتا گانڈو ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خطوط تو اس کے ہیں ہی نہیں. ہاں یہ مطلب اب صرف اور صرف ڈاکٹر اقبال کو معصوم ثابت کرنے کے لیے یہ شریعت کی ہر حد کو جو ہے پار کر دے رہے ہیں، اس کا پامال کر رہے ہیں شریعت کا. اگر جعلی ہیں خطوط تو ثبوت تو قرآن کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ کسی اپنے دعوے میں ہیں تو اس کا ثبوت دیں. ثبوت تو دو. دراصل یہ کچھ اور دینے کے عادی ہیں. تو یہ بات جو ہے اس طرح سے میں یہ سامنے لا رہا ہوں. اور یہ اس کا جو ہے ڈیٹ پن دیکھیں اس مادر چوت کا، کہتا ہے کہ میں نے ہر سوال کے جواب دے دیے، اعتراض کے جواب دے دیے. لیکن بہرحال یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے. پھر پوچھتا ہوں او حرام النسل مجھے یہ بتا، یا تو آ کے کہہ جو تم نے بدفعلی نہیں کروائی نا مادر چود حرام زادے، یا تو آ کے کہہ کہ ڈاکٹر اقبال کا جو ہے وہ جگری دوست نہیں تھا سر شیخ عبد القادر، جس نے قادیان کی عبادت گاہ کی جو ہے وہ افتتاح کی تھی، جو قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے خطبہ دیا کرتا تھا، جو
کیا نام ہے، قادیانیوں کی مبلغ پریچنگ کیا کرتا تھا. اور یہاں تو آگے ایسے شخص کے ساتھ، یعنی 1924 میں اس نے یہ کہا کہ جناب یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ تو کیا ہے جو بھی، تو اس نے یہ افتتاح کیا 1924 میں اکتوبر 1924 میں. اوکے، تو ڈاکٹر اقبال کا وہ دوست تھا. اور یہ بات پوری، یہ نہیں کہ یہ کوئی خفیہ طور پر کہ کسی کو پتہ نہ چلا، اور اس نے اخبارات میں بھی آئی، قادیانیوں کے لٹریچر میں، تصاویر، ہندوستان انگلینڈ کے اخباروں میں بھی یہ چیزیں آئیں، ہر چیز کا، یعنی یہ اعلانیہ اس نے کیا. اوکے. اور ڈاکٹر اقبال مادر چوت جو ہے ایسے آدمی کا جگری دوست ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر یہ عاشق رسول ہوتا تو نبی کی بات کے اوپر کہ بد عقیدہ اور گمراہ اور ایسے کافروں کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا دوست ہے اور گہرا دوست ہے. ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، ایک دوسرے سے ہم پیالہ ہم نوالا، ہم یعنی اتنے گہرے دوست ہیں، ساری زندگی وہ رہے. حتیٰ کہ جب یہ ڈاکٹر اقبال مردار ہونے کا وہ بھی میں نے حوالہ دیا کہ اس کچھ دن پہلے مل کے آیا، اور یہ وہ ظاہر ہے. یار مجھے آپ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر میں تو سیدھی بات کہتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر اقبال کی جگہ ہوں اور میرا کوئی کسی دوست نے قادیانیوں کے ساتھ تعلق بھی رکھا ہو، افتتاح کرنا ان کی عبادت گاہ تو بڑی بات ہے، تعلق بھی رکھا ہو تو میں اس سے اوائڈ کروں گا، اس کو کہوں گا جاؤ، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ میں تو عاشق رسول نہیں ہوں، میں تو کیا کہتے ہیں، فاجر مجھے کہتے ہیں، فاجر اور یہ اور وہ. اور جس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں اس کا اپنا معیار دیکھیں کیا ہے، کہ اتنے بڑے قادیانی کے ساتھ اس کے کتنے اچھے گہرے ٹرمز ہیں، کیونکہ وہ خود قادیانی تھا نا. بات یہ ہے، کوئی اگر وہ مسلمان ہوتا اس میں غیرت اسلامی ہوتی. اس مادر چود نے خود ایک حرام زادہ قادیانی کے ساتھ دوستی اس لیے رکھی کہ دونوں قادیانی تھے. حتیٰ کہ میں نے جو ہے وہ ڈھونڈ کر اوریجنل جو اس کی لیٹر ہے، جو اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے وہ اقبال قادیانی کی، وہ تک جو ہے وہ میں نے لگایا، اور یہ بھی کہا ان حرام النسل کتی کے بچے مولویوں کو کہ دیکھو تم ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، تم تحقیق تو کرو. اور یہ مادر چوت اپنا ایمان بچانے میں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہاں جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں اس ایمان کے معاملے میں. اوکے. یعنی ڈاکٹر اقبال کو مرے تقریباً 80-90 سال ہو گئے ہیں، وہ اس مادر چوت کے بارے میں جو ہے کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اقبال کے اوپر، جنہوں نے کہ وہ دن میں کتنی بار ٹوائلٹ جاتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پہنتا تھا، کس کے ساتھ تعلق کا، ایک ایک پل پل کی اس کی ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ میں لائے ہوئے ہیں. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ قادیانیوں نے خط جو اس کے ہیں وہ بدل کے تو ڈال دیے اس میں. اور پھر اقبال اکیڈمی اقبال کے خاندان کی ہے، یعنی ایک اتنے کٹر پکے پروف کو یہ حرام النسل کتی کے بچے مولوی کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر میں چلو اگر دعویٰ کیا تو مادر چوتو ثابت کرو، حرامیوں، کتی کے بچے، حرام زادے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں نہ مانوں تو پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اوکے یار، آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کے پاس کیا جواز ہے شرعی کہ وہ خطوط جس میں اقبال کی کفریات ہیں جو آغا وسیم نے آگے کیے ہیں، شرعی طور پہ بتائیں کہ یہ جعلی ہیں، ثبوت دیں. یہ آپ سارے ثبوت مجھ سے مانگتے ہیں، وہ تو میں آپ مانگے نہ مانگے، میں جو بھی دعویٰ کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں.
ذرا ان کی بھی تو خبر لو یار، اتنی بے حسی بھی ٹھیک نہیں ہوتی یار، میں کہہ تھک گیا ہوں. اور لبرل کو میں نے اتنا ایکسپوز کیا ہے، اتنا اور بیگ کی ہے ان لوگوں سے کہ یار خدا کے لیے دین کے، اب تم تو کہتے ہو ہم جان کا نذرانہ دے دیں گے، چھوٹے چھوٹے سے کام جو ہیں اور جو لوگ وعدہ بھی کرتے ہیں جی ہم کریں گے وہ نہیں کرتے، تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بے حسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہے تقاضا عشق رسول. ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے یار یہ دیکھو یہ دیکھو، حتیٰ کہ میں بتا چکا ہوا ہوں کہ میرے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں وہ فریز کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جا کے لائک کریں کمنٹ کریں تو وہ فریز، مجھے کسی نے بتایا آئی ڈونٹ نو فور شیور، تو وہ فریز کی جو کوانٹٹی ہے یا جو بھی انہوں نے ہرڈلز رکھے ہوئے ہیں وہ کم تر ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ ویڈیو کو سن کے لائک کرنے کی زحمت نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم ناموس اور ختم نبوت کے لیے جو ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیں گے. یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجھے خدا کی قسم، دیکھو میں نے کوئی اپنے یوٹیوب کو کوئی ذریعہ بنایا ہوا آمدنی کا، نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے. اور یہ صرف اس لیے کہ بھئی میرے جو مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارا فریز ہوا ہے تو اس لیے یہ کرو. آئی ڈونٹ نو، آئی ڈیم کیئر لوگ ویوز دیں نہ کریں، لیکن اگر ایسی بات ہے تو سچ میسج لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ جو بھی ٹیکنیکل اس کا ہے، آج کے بچے زیادہ جانتے ہیں، میں تو نہیں اتنا جانتا، تو اس میں ہی کم از کم میرا ساتھ دے دیں. چھوٹا سا کام کا ہے یار، لاہور میں ہو تم، وعدہ کیا اس شخص نے، وعدے ایک بار نہیں 10 بار کیے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، یہ کام کر دوں گا، یہ کام کر دوں گا، اور وہ میری ذاتیت کے لیے نہیں ہے، اوکے، وہ مسلک کے لیے ہے، وہ اسلام کے لیے ہے. لیکن آخر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر کیا، اور وہ ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی پیسہ لگانا پڑے، کوئی خطرہ ہو، کچھ بھی نہیں، یا وعدہ ہی نہ کرو. یہ تو وہ پھر کوفیوں والا حساب ہو گیا نا، کہ وعدہ کیا کہ آپ آئیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جب وہ گئے تو اپنے وعدے سے وہ منحرف ہو گئے. یار مسلمانوں کی یہ تو نہیں عادتیں ہوتی. خیر بہرحال، تو جی یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر اقبال کی اوریجنل رائٹنگ ہے جس میں اس نے زندیق کافر کیا بولتے ہیں سر سید احمد خان علی گڑھی کو کیا لکھا ہوا ہے، رحمت اللہ علیہ. یہ دین ہے. چلو میں پوچھتا ہوں، تم نے تو دعویٰ کیا نا کہ یہ جعلی خط ہے، ثابت تو تم کر نہیں سکتے. فرض کیا یہ صحیح خط ہے، اوکے، اور اس نے واقعی یہ لکھا تھا جو لکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور مادر چودو حرام دادو، تم اس کے بعد اس کی کوئی شرعی توبہ بھی ثابت نہیں کرتے اور پھر بھی اس کو عاشق رسول کہہ کر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو. میرا کیا ہے، مرزے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. مان لو میری بات، آج بھی وقت ہے. دیکھیے جناب عالی، جو دین کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی زندیق کافر کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ بولنا کفر ہے، اوکے. اور سر سید احمد خان سے بڑا خبیث، بہت بڑا منکر اسلام سمجھیں، وہ میرا نہیں خیال کہ بر صغیر میں جو ہے وہ 4-5 لوگ اگر ہم جن کو اکٹھا کریں تو ان میں سے ایک کا ہے، جس میں یہ مرزا قادیانی ہے، اس میں وہ پرویزی ہے، مدودی ہے، اور یہ ڈاکٹر اقبال ہے. تو اس کے بارے میں یہی بارہا بتا چکا ہوں کہ دیکھو اس نے اپنے خاتمے میں اپنی محبوبہ جس کے ساتھ اس کے ناجائز جنسی تعلقات تھے، عطیہ فیضی، اس نے خط میں لکھا ہوا ہے کہ
تمہارے خیال اگر درست ہے کہ یہ کائنات اللہ نے تشکیل کی ہے تو اس کا مطلب اس کے دوسرا بھی ایک حقیقت ہے. ظاہر ہے دوسرا حقیقت مادیت ہے اور منکر خدائیت ہے. اب یہ مجھے بتائیں کوئی یہ شک کرنا کہ یہ کائنات جو ہے اللہ نے تشکیل کی ہے یا نہیں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تقوی یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے ایمان. اور وہ مادر چود لکھ رہا ہے کہ تمہارا خیال جو ہے کہ یہ کائنات اللہ نے تشکیل کی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یار اگر کوئی اور آدمی یہ بولے تو یہی مولوی مادر چود حرام زادے کتی کے بچے یہ جو ہے نا وہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے لوگوں کے اوپر. لیکن اقبال آئے گا تو اس کے اوپر وہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اقبال جیسا عاشق رسول تو یہ بات کہہ نہیں سکتا، اور ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس کا خط ہے. پھر اس سے فراری کا کیا راستہ نکالا ہے کہ نہیں جی یہ خط تو قادیانیوں نے ڈال دی. یار کتنا ویک سٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے ان مولویوں سے، ان حرامزادوں سے بچنا بہت 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 ہی ضروری ہے. تو یہ دیکھیں اوپر سے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر اقبال جو مرزئی کہتا ہے یا کافر کہتا ہے اس کو کتنے لیشز لگنے چاہیے حالانکہ یہ سارے مل کر مولوی جو ہیں ڈاکٹر اقبال کو مجھ جیسے ایک بہت ہی سطحی انفارمیشن رکھنے والے دین کی، اس کے سامنے اللہ کے فضل سے مجھ جیسے آدمی کے سامنے اس کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے یار دیکھو کیسی حد ہو رہی ہے. تم پہلے اس کو مسلمان تو ثابت کرو. ان نکات کے اوپر جو میں نے رکھے ہوئے ہیں، شاعری کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. شاعری کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. شاعری میں اور عقیدہ رکھنے میں فرق ہوتا ہے. گشتی دے پترو، حرام زادے ہو. تو وہی ہے جو عقیدہ ہے اس کو بیان کرو. اب اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں یہ ڈاکٹر اقبال کا جو بہت خاص جگری دوست تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، عبد القادر، وہ یہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر وہاں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں عید کی نماز کا جو ہے خطبہ دے رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا قادیانی اور ڈاکٹر اقبال کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، اور میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، جب وہ یہ دیکھے کہ جناب ایک آدمی جو ہے نبی کے دشمنوں کی تبلیغ کر رہا ہے. مرزا قادیانی جو ہے نا وہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اوکے، عام حالت میں ہم اپنے کسی دوست کو عام دنیا داری کے جو معاملات ہیں اس میں ہماری مخالفت ہو اور ہمارا کوئی دوست اس سے میل جول رکھے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. یہاں معاملہ تو مکمل طور پر دینی ہے، ایمان کا معاملہ ہے. اور وہ ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھاتا رہا، ہمیشہ اس کا دوست رہا. تو جیسے اس نے اپنے لکھا خط میں جیسے کہ بھی ڈاکٹر اقبال نے اس کو انوائٹ کیا کھانے کے اوپر، اور یہ اور وہ، کچھ عرصے بعد ڈاکٹر اقبال مردار ہو گیا. یار ان سے زیادہ اور مثالیں آپ کو سے کیا ہیں ان کا. یہ اچھا یہ پھر یہ کہیں کہ جناب یہ سارے خطوط جو ہیں جھوٹے ہیں.
سارے قادیانیوں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ کہو نا پھر. تو اس لیے بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ مزید بھی اس کی تصاویر ہیں میرے پاس. ایک دو تصویریں مجھے مل نہیں رہیں جس میں نے ڈھونڈ کے رکھی تھیں. وہ پرانے ایک میرا فیس بک تھا، اس میں نے لگائی تھیں، اب وہ مجھے مل نہیں رہیں. اور ایک دو اور بھی چیزیں تھیں بہرحال جو ڈاکٹر اقبال اور اس کی کیا نام ہے دیگر قادیانیوں کے ساتھ کیسے وہ گل مل کے اور ایک دوسرے سے ان کی روابط تھے. تو وہی ہے کہ وہ جو آپ کمپنی رکھتے ہیں لوگ اسی سے پہچانے جاتے ہیں. ایک مسلمان کا کیا کام کہ مرزائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ دوستی رکھے، اگرچہ ڈاکٹر اقبال تو مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو قادیانی تھا. وہ اس لحاظ سے ڈاکٹر اقبال حق بجانب ہے کہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن خدا کے لیے اس کو مسلمان نہ کہو، قادیانی کو قادیانی ہی کہو، ورنہ تم خود کافر ہو. عبد القادر کی بہت ساری تصاویر ہیں جو قادیانیوں کے ساتھ اور اس طریقے سے جو ہے چاند ایک میں یہاں لگا رہا ہوں. بات صرف سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ مجھے کوئی آدمی بتائے، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا آدمی جو قادیانیوں کے لیے تبلیغ کرتا ہے، جو قادیانی عبادت گاہوں کا افتتاح کرتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ کوئی مسلمان، عام مسلمان، عاشق رسول ہونا تو بڑی بات ہے، وہ سلام نہیں لینا چاہتا. اور ڈاکٹر اقبال کا وہ چہیتا دوست تھا تاکہ وہ مردار ہوا. یہ ساری تصویریں آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں. اس سے بڑا اب یہ بھی نہ الزام دے دیں کہ یہ تصاویر جو ہیں وہ جعلی بنا کر لگا دی ہوئی ہیں. تو یا یہ نہ کوئی کہہ دے کہ عبد القادر، شیخ عبد القادر جو تھا وہ سر شیخ عبد القادر، اس کا ڈاکٹر اقبال سے کوئی میل جول ہی نہیں تھا. کہہ دو، تمہارے منہ میں جو کچھ آتا ہے بک دیتے ہو، اور تم لوگ اسی لیے اس طبقے سے ہو جس کے بارے میں کہا ہے کہ روز محشر کے قریب یہ علماء جو ہیں سور ہوئیں گے، اور تم ان میں سے ہو. سارے علماء تو نہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو مادر چود جو ہیں خادم قادیان جیسے، اور یہ اس قسم کے حرام زادے کتے پلے، وہ دلہ حرام زادہ کیا نام ہے مولوی فضل آج تک میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکا، بلکہ وہ مجھے اس نے ایک کومنٹ بھی کی تھی، وہ میں ڈھونڈ کے لگاؤں گا. میں چھڑا گا تو نہیں ہے نا حرام زادے ہے. یہ کون ہوتے ہیں مسلمان، یعنی ایک کافر کو، ایک مرزئی کو عاشق رسول کہنے والے؟ میں تو ہر جگہ ان کا پیچھا کروں گا. جی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کی جو نجی زندگی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے 80-90% سارے دوست اوپن کھلے قادیانی تھے، جس میں مجید سالک، مہر، غلام رسول مہر، اور کیا نام ہے محسن شاہ، خلیفہ فلانا فلانا، شجاع، اور یہ سارے اوپن قادیانی تھے. اور یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ قادیانی ہے، لیکن کیونکہ وہ خود قادیانی تھا اس لیے اس نے ان کو اوائڈ نہیں کیا، ان کے ساتھ ہمیشہ دوستی رہی، اور آخر میں اپنی اولاد کا جو کیا بولتے ہیں ولی بھی ان کھلے مرزائیوں کو بنا دیا. اور حتیٰ کہ اس نے ڈورس کو جو خط لکھا ہے، ڈورس کی کتاب، مس ڈورس جو ہے، اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں، یہ مرزئی ہے میرا بھتیجا، میں اس کو بنا رہا ہوں. یعنی وہ فلی اویئر تھا اس معاملے میں کہ یہ کون لوگ ہیں جو مرزئی. اور دوسری چوائس اس نے کیا رکھی، سونے تے سہاگا، وہ راس مسعود جو اس کا پوتا تھا، نیچری سر سید احمد خان علی گڑھی کا، کہ تم میری اولاد کا وہ بن جاؤ. دونوں، یعنی دونوں گندوں میں سے ایک گند جو ہے وہ اپنی اولاد کو. حالانکہ ان دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، دونوں زندیق کافر، اور دونوں ہی گستاخ رسول، اور دونوں ہی جو ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے.
تو لیکن بہرحال اگر یہ معیار ہے، اور اچھا پھر کوئی مولوی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کھلے مرزئی کو اپنی اولاد کا ولی نہیں بنایا، چلو یہ آ کے جرت کریں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے ایک ایسے آدمی جو کھلا مرزئی تھا، جو مرزیت کی تبلیغ کرتا تھا، اور کیا کہتے ہیں عبادت گاہ کا افتتاح کرنے والا اور کٹر مرزئی، یہ سر کیا نام ہے، یہ عبد القادر جو ہے، یہ اس کا اتنا اچھا دوست تھا، کھلا مرزئی اتنا اچھا دوست تھا کہ اس نے 1936 میں اس کے شان میں، مرزئی کی شان میں پوری شاعری کی ہے. یہ آپ دیکھ لیں. میں نے تو تھوڑی سی سنی ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے قادر کی بڑی تعریف بیان کی ہوئی ہے، اور یہ اور وہ. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو قادیانیوں کے لیے شان ان کی بیان کر سکتا ہے، ان کے لیے شاعری کر سکتا ہے، وہ خود کتنا بڑا مرزئی تھا. اور اس کو بدو بدی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی. بہرحال جی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، آپ غور کریں ہر ایک چیز کے اوپر، یہ سنیں یہ آخر میں کیا کہہ رہا ہے. تو پھر بھی میں یہ حیران ہوں کہ میں نے اتنا کام کر رہا ہوں، میری طبیعت اچھی ہو نہ ہو میں پھر بھی لگا ہوا ہوں یار. لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے میسج کو سنتے ہیں وہ ہلکا سا رسپانس بھی نہیں کرتے، کومنٹ بھی نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں لائک بھی نہیں کرتے. مجھے حیرت ہے کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں. اور میں حیران ہوں. دیکھیے میں نے کوئی پیسے کا ذریعہ تو نہیں اس کو بنایا ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے تو احساس ہو کہ میرا میسج جو ہے چلو میرے ہم مسلک اور میرے عقیدے کے لوگ جو ہیں ان تک پہنچ رہا ہے، اور ان کا کیا رسپانس ہے. یہ لوگ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو جیسے میں نے بتایا کہ میری وہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ان سارے سیٹ اپ کے اوپر. تو مجھے تو کسی نے بتایا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ پھر وہ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ زیادہ لائک ہوں، یہ کمنٹ کریں پازیٹیو، یا جو بھی اگر کسی کو اعتراض ہے وہ تو میں نے ہمیشہ اپنا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے کہ آئے مجھ سے لائیو بات کر لیں. اللہ کے فضل سے کوئی مولوی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا اس مسئلے کے اوپر، اور میں ان کو ہر جگہ بے نقاب کروں گا. لیکن دیکھو آپ لوگ بھی تو کوئی ہل جل کرو نا یار، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یار کیا رسپانس ہے ان لوگوں کا جو میرے ہم مسلک ہیں، جو میرے سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک بات، لیکن وہ بھی اگر گونگے بنے رہیں گے مجھے تو نہیں پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ مجھے کوئی اپنی شہرت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض ہے. شہرت جوانی میں بہت ہو چکی ہوئی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ کام ہم نے خالصتاً اپنے مسلک اپنے دین کی خاطر کرنا ہے، اپنے ختم نبوت کی خاطر، تو کم از کم یار کوئی پازیٹیو رسپانس تو دے دیا کرو. حد ہو گئی ہے یار. تو بہرحال جی یہ آپ آخر میں یہ سن سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی شاعری کر رہا ہے اس مادر چوت کے لیے، قادیانی کے لیے اس کی شان بیان کر رہا ہے. تھوڑا سا میں لگا دوں گا، آپ سن لیں. باقی یوٹیوب کے اوپر سارا کچھ اس کا پڑا ہوا ہے، آپ سن لیں کہ وہ کیسے تعریف کر رہا ہے اس کی، جو کھلا قادیانی تھا اس کے باوجود وہ عاشق رسول اور ہم برے. واہ جی واہ، یہ حالت ہے. اٹھو اٹھو اٹھو، میری باتوں کو ایک تحریک بناؤ، مولویوں سے سوال کرو کہ کیا قباحت ہے، آپ وہ نہیں کرتے، شہداء ختم نبوت کی یادگار کیوں نہیں بنائی جاتی، کیوں نہیں 1973 کے متن اصل متن کو بحال کیا جاتا حلف کے، کیوں نہیں
رول آف فیتھ کو لاگو کرنے کا مطالبہ کیا جاتا؟ کیوں نہیں آغا وسیم کے دیگر مطالبات جو ہیں اس کے وہ اتنے خطرناک بھی نہیں ہیں، قانونی ہیں سارا، لیکن ٹس سے مس نہیں کوئی ہو رہا۔ 6-7 سال سے میں بول رہا ہوں خدا کے لیے یار کوئی کمپین کرو، کچھ کرو، ہمارے شہداء ختم نبوت جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ، لیکن میں زبان سے بیان کرتا ہوں، لوگ سن کے ادھر سے ادھر نکال دیتے ہیں، کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتا، بے حسی ہے، پھر اپنے لوگ ہی مایوس کر دیں گے تو دشمنوں کی کیا ہے۔ عبد القادر کے نام اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا افق خابر پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کرتے، ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بساط، اسی ہنگامے سے محفل تہ و بالا کرتے، اہل محفل کو دکھا دیں اثر صیقل عشق، سنگ امروز کو آئینہ فردا کر دیں، جلوہ یوسف گمگشتہ دکھا کر ان کو تپش آمادہ طرح خون زلیخا کر دیں، اس چمن کو سبق آئین نمو کا دے کر، قطرہ شبنم بے مایہ کو دریا کر دیں، رخت جاں بتکدہ چین سے اٹھا لیں اپنا، سب کو میوے رخ سہدا و سلیماں کر دیں، دیکھ یثرب میں ہوا ناقہ لیلا بیکار، قیس کو آرزوئے نو سے شناسا کر دیں، وعدہ دیرینہ ہو اور گرم ہو ایسا کہ گداز، جگر شیشہ و پیمانہ و مینا کر دیں، گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، چیر کر سینہ اسے وقف تماشا کر دیں، شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں، ہر چتا دل گزرد وقف زبان دارد شمع، سوختہ نیست خیالے کے نہاں دارد شمع۔ زیر تشریح نظم سے اس امر کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اقبال نے اس شعر خط کی صورت میں اپنے بہترین اور جگری دوست سر عبد القادر کے نام لکھ کر بھیجے تھے۔ اقبال اور سر عبد القادر خیالات و نظریات کے حوالے سے اس قدر ماہنگ نظر آتے ہیں کہ علامہ کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سر عبد القادر کی زیر ادارت مشہور زمانہ جدید مخزن میں ہی شائع ہوا۔ اس امر کی شہادت میں مخزن کی فائلوں اور علامہ کی بعض دوسری تحریروں سے ہوتا ہے۔ معنی: افق خابر، مشرق، شعلہ نوائی، ایسے نغمے گانا جن سے شعلے نکلے، اثر صیقل عشق، سچے عشق کی جلا کا اثر، تپش آمادہ، تڑپنے